بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اقتصاد ڈاکٹر عمار خان ناصر کا یہ پہلا سیشن ہے اور اس سیشن میں ہم ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب سے براہ راست سوالات پوچھ سکتے ہیں. اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے انتشام خان صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم عمار صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے آپ کے تکفیر کے موقف کے حوالے سے کہ آپ قادیانیوں کو جو ہے نا غیر مسلم ڈکلیئر کرتا ہے، تو آپ نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ چونکہ انہوں نے ہماری تکفیر کی اس وجہ سے ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں. تو میں آپ کی یہ رائے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس بنیاد پہ مطلب یہ رائے رکھتے ہیں. احمدیوں کی تکفیر کے حوالے سے بنیادی بات یا اس کی بنیاد تو میں نے یہ نہیں لکھی کیونکہ وہ ہماری تکفیر کرتے ہیں، یہ تو بنیاد نہیں بن سکتی، کیونکہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے مختلف گروہ تکفیر کرتے رہے ہیں. ایک جیسے خوارج ہیں، وہ سارے مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے، لیکن اس وجہ سے ان کو کافر نہیں کیا گیا، کہا گیا. تکفیر کی وجہ یہ ہے کہ یعنی جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ قانونی طور پر درست ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے ایک ایسے بنیادی عقیدے کی تعویل یا اس کا مطلب امت سے مختلف متعین کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں امت جس شناخت پر کھڑی ہے، جس تعارف پر کھڑی ہے، اس کی حفاظت ممکن نہیں رہتی. یعنی اسلام کے باقی عقائد میں اور ختم نبوت کے معاملے میں ایک بہت ہی نازک فرق ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. توحید میں کوئی لوگ باطل تعویل کر کے کچھ مشرکانہ چیزوں کو شامل کر لیں تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں، اس کی غلطی واضح کر سکتے ہیں. لیکن ختم نبوت کے عقیدے کی اگر آپ ایسی تعویل کر لیں جس کے نتیجے میں امت کے اندر ایک نئی شناخت اور ایک نئی اتھارٹی کے ساتھ گروہ بننے کا عمل اس کی گنجائش آپ پیدا کر دیں، تو یہ جو امت میں سارے مذہبی اختلافات کے باوجود یہ ایک نسبت کی وحدت ہے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ماخذ مانتے ہیں، آپ کے سامنے اور آپ کے بعد کسی اور کو یہ اتھارٹی نہیں دیتے، تو وہ بنیاد ختم ہو جائے گی. آپ ایک گروہ کے لیے آج گنجائش پیدا کریں گے، گروہ تو اس سے پہلے بھی بہت پیدا ہوتے رہیں گے. آپ ایک کے لیے گنجائش پیدا کریں گے کہ نہیں ہاں یہ بھی مسلمان ہے، حالانکہ وہ اپنے لیے حتمی اور فائنل اتھارٹی کسی اور شخصیت کو مان رہے ہیں، اور امت کے اندر وہ ایک اپنا ایک الگ گروہ بنا لے. کل کوئی ایک اور دوسرا مدعی کھڑا ہوگا، وہ ایک الگ گروہ ہے. تو یہ امت جس نسبت پر اور جس وحدت پر کھڑی ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کا، اس کو محفوظ رکھنے کا کوئی آپ کے پاس راستہ باقی نہیں رہتا. میرے نزدیک تو بنیادی استدلال قادیانی حضرات کے معاملے میں یہ ہے. باقی آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر ہے انہوں نے مرزا صاحب نے تعویلیں کی یا ان کے ماننے والوں نے تعویلیں کی، اور اب ان کی اولاد میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں اسی عقیدے پر، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کا عذر دیکھ لے گا. آخرت کا فیصلہ ہم کرنے کے مجاز نہیں ہے، لیکن دنیا میں امت جو ہے اس کی دین کے حوالے سے جو ایک بنیادی وحدت ہے وہ ختم نبوت کے اندر اس کے عقیدے میں، اس کی تعویل میں کوئی گنجائش پیدا کرنے کے بعد اس کو آپ محفوظ نہیں رکھ سکتے. یہ میرا فہم ہے. جی اصل میں آپ نے فیس بک کے ایک پوسٹ کے کمنٹ میں جو ہے نا یہ بات ذکر کی جو میں نے پہلے ذکر کی کہ چونکہ انہوں نے ہماری تکفیر کی تو اس لیے مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی کہ آیت یہ رائے بھی آپ رکھتے ہیں. نہیں، وہ دیکھیں نا کسی وقت الزامی مطلب ایک احمدی یا قادیانی اگر مجھ سے یہ کہے کہ آپ ہماری تکفیر کیوں کرتے ہیں، ہمارا تو ایک فروئی سا اختلاف ہے، آپ ایک مطلب لیتے ہیں ہم دوسرا مطلب لیتے ہیں، تو اس کو الزاماً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ اتنا ہی تعویل کا اختلاف ہے تو آپ مرزا صاحب کو نہ ماننے والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اگر سفٹین صاحب نے یہ جی تو ان کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اتنا ہی معمولی اختلاف ہے تو پھر آپ مرزا صاحب پر ایمان نہ لانے والوں کو آپ غیر مسلم نہ کہیں. تو اس تناظر میں ہو سکتا ہے میں نے کچھ بات کی ہو. شکریہ آپ کا. جی انتشام خان صاحب بہت شکریہ. اسد الدین دانش صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم استاد گرامی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بہت عنایت الحمدللہ.
میرا ایک بنیادی سوال ہے، وہ میرا خیال ہے میری جو ہے وہ قلت علم کی وجہ سے ہے، لیکن میں صرف اس کو جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں سوچنا کس طرح سے اصل میں قرآن مجید میں جو ہے وہ 3 مقامات کے اوپر جو ہے وہ اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک سورہ ہود کے اندر جس میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سے جو ہے فرشتے بات کر رہے ہیں، ایک عذاب کے اندر جہاں پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ زوجین جو ہیں ان سے مخاطب ہیں، اور تیسری جگہ پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر والوں سے ریلیٹڈ ہے۔ میں یہ اصول سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب غامدی صاحب جب بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ پیغمبر جب یہ لفظ ادا کرے گا اہل بیت، تو اس کا مطلب جو ہے وہ اپنے اہل بیت ہی ہوں گے مثال کے طور پہ۔ اچھا، یہ جب آپ اس کو اصول میں مانتے ہیں مثال کے طور پہ، تو 2 جگہوں پر اگر یہ بات ہوتی اور تیسرا مقام نہ ہوتا، سورہ قصص نہ ہوتی مثال کے طور پہ، تو اس بات کو آرام سے ریکنسائل کیا جا سکتا تھا کہ بھائی یہ بات اسی طرح سے ہوگی۔ لیکن تیسری جگہ پر بھی ہے، تو جب بھی میں کسی اپنے اہل سنت کے دوست سے اس پہ گفتگو کرتا ہوں تو وہ یہاں پر آ کے میں پھنس جاتا ہوں، اور میں سمجھ نہیں پاتا کہ اس کو کس طرح سے ریکنسائل کرنا ہے یا سوچنا اس پہ کس طرح سے۔ تو اگر آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ عموم کا مسئلہ ہے یا دلالت نہیں صحیح ہو پا رہی ہے، اس پہ تھوڑا سا مجھے اگر اس پہ آپ گائڈ کریں۔ جی نہیں، میں ضرور، آپ سورہ قصص میں جو اعلیٰ اہل بیت یکفلونہ لکم اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں، تو حرمنا علیہ المرضع من راضی جی ہاں، نہیں تو وہاں آپ کیا سمجھیں، وہاں اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ نہیں، میں آپ کو واپس اپنا سوال واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ رامدی صاحب نے جب یہ ایک اسی معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے اہل بیت کے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیغمبر جب بھی یہ لفظ استعمال کرے گا وہ اس حدیث کے کانٹیکس میں تھی کہ میں تمہارے پیچھے 2 لوگ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنا اللہ کا کلام اور دوسرا اپنے اہل بیت۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب پیغمبر جو ہے یہ لفظ استعمال کریں گے اہل بیت، تو اس سے مراد ان کی جو ہے اپنی زوجین ہی ہیں، مطلب اپنی جو ہے ازواج مطہرات ہی ہیں۔ تو اب میں نا یہ جو اصول کہ ہم تو پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے مقدم کر کے پھر جو ہے باقی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ تیسری جگہ پر جو ہے نا میں مطلب ریکنسیلیشن نہیں کر پاتا اس کے اندر۔ 2 جگہ ہوتی ہے اور تیسرا مقام نہیں ہوتا تو بہت آرام سے یہ بات کہی جا سکتی تھی، لیکن جب تیسرا مقام آ گیا تو اب وہ پھر سوال یہی کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی تیسری جگہ پہ تو یہاں پہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو گھر والے جو ہیں اس سے مراد ہیں، تو اب آپ اس میں کس طرح سے، مطلب یہ وہ امام شافعی والا مسئلہ آ گیا کہ جہاں پہ وہ جو ہے وہ کچھ چیزوں کی صحیح توجہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اچھا، اس میں پہلے تو ایک تو اب میری رائے جو ہے وہ جو احادیث ہیں جن میں اہل البیت کا تعبیر آئی ہے، ایک تو میری رائے استاد سے مختلف ہے، یعنی میرے خیال میں اس میں جو عام اہل علم بات کہتے ہیں کہ وہاں پر اہل البیت قرآن مجید میں تو دونوں جگہ پر سیاق کے لحاظ سے وہ پیغمبر کی بیویوں کے لیے ہی آیا، لیکن حدیثوں میں عام طور پر آثار میں بھی اور احادیث میں بھی اہل البیت کا لفظ جو ہے وہ صرف ازواج تک محدود ہو کے نہیں آیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں، اقربا ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ میری یعنی رائے ہے۔ اچھا، لیکن البتہ آپ غامدی صاحب کا یا جو بھی ان سے متفق ان کا استدلال آپ سمجھنا اگر چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید سے، تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں ان کے نقطہ نظر سے وہ آپ کوئی مسئلہ اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ سورہ قصص میں اہل بیتن یہ اس طرح کی ترکیب نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ، وہاں اہل بیتن کا مطلب ہے ایک گھرانہ، وہ حضرت موسیٰ کا گھرانہ اس کا مطلب نہیں ہے، یعنی وہ کہہ رہی ہے بہن ان کی کہ میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ بتاتی ہوں، ایک ایسے گھر والے ہیں جو ان کو سنبھال لیں گے۔ تو وہ اس سے یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر والے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ایک گھرانہ ہے، ایک خاندان ہے، وہ اس کو سنبھال لیں گے، وہاں یہ مراد ہے۔ وہاں بھی اگر ہوتا نا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے گھر والوں کی طرف آپ کو لے چلتی ہے، تو یہ تو وہ کہہ نہیں سکتی کیونکہ اس سے تو فوراً وہ شناخت ہو جاتے۔ نہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، آیت بھی میرے سامنے میں، اس میں وہ تنوین میرے سامنے آ گیا، اہل بیتن لکھا ہوا اس کے اندر۔ جی اور موسیٰ علیہ السلام کے گھر والے وہاں نہیں ہے، ایک گھر یہ سے آپ یہ ہے۔ بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ۔ حمزہ بلال صاحب، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا کوشچن جو اتمام حجت والی ٹاپک ہے اس کے متعلق ہے، پوچھنا سر میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے عقلی طور پر تو وہ قائل دماغ ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کی وجہ سے امپلیکیشنز آتی ہیں
फिक में, ठीक है, तो सर वो उस फिक में हम पूरी उम्मत से अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग हमारा जो है ना तसव्वुर आ जाता है। तो और सर जज्बाती लिहाज से भी जो लगता है ऐसा ऐसा वो दिल कायल नहीं हो जाता, दिमाग कायल हो जाता। तो इस तरह अपने आप को इल्मी तौर पर कायल रखने की के लिए क्या किया जाए? देखें, ये इल्मी तौर पर और फ़िक़ही दायरे में, फ़िक़्ह की तारीख़ में ये कोई ये नहीं, मिसाल एक नहीं हो सकती है, लेकिन इस तरह की नौइयत जो है या इस तरह की सिचुएशन ये नई नहीं है। यानी शरीयत में अहकाम में मुख्तलिफ़ तरह के उसूल होते हैं, और जो अहकाम हैं, जुज़वी अहकाम हैं, उनको आप एक उसूल के साथ भी जोड़ सकते हैं, दूसरे उसूल के साथ भी जोड़ सकते हैं। और इसमें अहले इल्म का इख्तलाफ पैदा हो जाना कि ये हुक्म फ़लाँ उसूल के तहत है या फ़लाँ उसूल के तहत है, ये तो बहुत आम है हमारी फ़िक़ही रिवायत में। तो और ज़ाहिर बात है कि गामदी साहब अगर इत्माम हुज्जत के उसूल का इतलाक़ इर्तिदाद की सज़ा पर करते हैं, या मिसाल के तौर पर विरासत से गैर मुस्लिम रिश्तेदारों को महरूम करने पर अगर वो करते हैं, तो ये एक इतलाक़ का इख्तलाफ है। और इसमें बाज़ दफ़ा बहुत इज्तिहादी इख्तलाफ में या इज्तिहादी तावील में फ़ुक़हा ये कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी दलील, कोई कैटेगोरिकल कोई दलील जिससे आप बिल्कुल कतई तौर पर ये कह सकें कि हाँ दूसरा इम्कान बाकी नहीं, ना, ये मतलूब नहीं होती। आपके फ़हम के लिहाज से और आपका जो भी एक आपने एक फ्रेमवर्क समझा उसके लिहाज से, अगर आपको गलबा ज़न हो जाए, गालिब गुमान ये लगे कि हाँ शरीयत का मंशा ये है, तो इज्तिहादी इख्तलाफात पे इतना ही होता है, ये काफ़ी होता। और इसी से हम फिर ये कहते हैं कि आप एक राय रखते हैं, लेकिन दूसरी राय के लिए आपको इम्कान मानना चाहिए, दूसरे अहले इल्म दूसरे उसूल के साथ उसको मुल्हक कर लेंगे, तो इतना ही काफ़ी है। उसमें अगर आपको फिल जुमला और मजमूई तौर पर इत्मीनान है कि गामदी साहब की तावील सही उसूल के साथ इन दोनों मसलों को जोड़ रही है, तो इतना ही काफ़ी। जी सर, थैंक यू। हाँ, और उसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा जो मुझे जिससे जो चीज़ कन्विंस करती है बड़ी हद तक, वो ये है कि असल में आप शरीयत के उमूमी अहकाम को देखें और पूरा जो एक मामला है कुफर इस्लाम के बाब में शरीयत को, उसको आप देखें तो ईमान के मामले में जबर ना करना, इकराह ना करना, ये शरीयत का असल उसूल है। दुनिया में जो आजमाइश की पूरी स्कीम है वो इसी पर कायम है। तो उसके ख़िलाफ़ कोई हुक्म आया हो नस में, तो और उसकी तौजीह के लिए एक ख़ास उसूल भी हमारे सामने हो कि उस ख़ास उसूल के तहत इस्तिस्नाई तौर पर अल्लाह ताला दुनिया में जबर भी कर सकते हैं, ईमान ना लाने वालों को सज़ा भी दे सकते हैं। लेकिन दुनिया की जो स्कीम है नई तौर पर हिदायत की, मुआख़ज़े की, वो इस पर कायम ना हो, वो आज़ादी पर कायम हो। तो अक़ली तौर पर ज़्यादा ये बेहतर लगता है कि इकराह और जबर और इख्तियार को सल्ब करने का कोई हुक्म अगर हो तो उसकी तौजीह इस्तिस्नाई उसूल पर होनी चाहिए, ना कि उमूमी उसूल पर। ये एक पहलू हो सकता है, इस पर भी आप गौर फरमाइए। बहुत शुक्रिया। शम्स सुलेमान साहब, आप सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमार साहब, मेरा सवाल ये था कि आप फ़िक्र फ़राही की जो सूरह फ़ील की तफसीर है उससे इख्तलाफ रखते हैं ग़ालिबन, तो ये पूछना था कि आप वो जो उस अप्रोच के अंदर बुनियादी गलती आपको क्या लगती है अगर वो एक नतीजा निकल रहा है? पिछले साल साजिद हमीद साहब ने हमें पढ़ाया था और उन्होंने बताया कि उसमें जो असल लफ्ज़ तरमीम है वो बुनियाद बन रही है और उससे फिर हम उस सूरह की तफसीर बयान कर रहे हैं, और आपने बराहीन में ग़ालिबन तनकीद भी की है, तो इसको थोड़ा डिटेल से अगर एक्सप्लेन करते हैं आप। ये बहुत सादा सी बात है मेरे ख़्याल में। तरमीम के लफ्ज़ को बुनियादी और फ़ैसला कुन इसलिए नहीं माना जा सकता कि क्योंकि इस्तेदलाल ये है ना कि तरमीम का लफ्ज़ जो है ये परिंदों के पत्थर फेंकने के लिए मौजू नहीं है, क्योंकि आम तौर पर तो रमी परिंदे जो हैं तो यूँ पत्थर ऊपर से गिरा देंगे, तो गिराने के लिए रमी नहीं मुनासिब नहीं है।
تو اس کے لیے تلقی کا لفظ ہونا چاہیے. یہ بنیادی استدلال ہے. تو مجھے تو اسی استدلال سے اختلاف ہے. میں کہتے ہیں یعنی عربی کا اسلوب ہے کہ لفظ کو آپ بعض دفعہ نتیجے کے لحاظ سے بھی بول دیتے ہیں, اور یہ قرآن کا عام اسلوب ہے. دیکھنے میں تو وہ القاء ہے, پتھر پھینکا گیا ہے, لیکن وہ جو نتیجہ پیدا کر رہا ہے, وہ پتھر جا کے یا وہ کنکر جا کے جو کچھ کر رہے ہیں ان کے ہاتھیوں کے ساتھ, وہ رمی ہے. تو لفظ کو نتیجے کے لحاظ سے بولنا بھی عربی کا ایک اسلوب ہے. اس لیے یہ لفظ قاطع نہیں بنتا, فیصلہ کن نہیں بنتا. آپ جدید عربی میں بھی دیکھیں تو بم پھینکنے کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے, حالانکہ بم بھی اوپر سے یعنی وہ پھینکا ہی جاتا ہے, وہ گرایا ہی جاتا ہے. تو رمی قذف کا لفظ اور رمی کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہی بنیادی نقطہ ہے کہ اگر رمی کا لفظ فیصلہ کن نہیں ہے کہ اس سے مراد پرندے نہیں ہو سکتے, تو پھر سیاق کے لحاظ سے اور جملے کے نسق کے لحاظ سے اس کا فاعل پرندے ہی بنتے ہیں. کچھ اور کب سے ذکر کیے؟ جی فرمائیے. جی مطلب آپ اسے جو وہ تفسیر روایتی ایک تفسیر ہے اس کی, آپ اسی طرح اسے قبول کرتے ہیں؟ جی مجھے تو یعنی وہ صورت پڑھنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ارسل علیہم طیرن ابابیل, اللہ نے پرندے بھیجے ترمیہم بحجارۃ من سجیل. تو وہ سیدھا ایک اس میں یعنی انقطاع پیدا کرنے کا نا, یا ترمیم کو طیرن سے توڑنے کا کرینہ یا اس کی گنجائش بہت کم دکھائی دیتی. جی شکریہ. جناب جی جی شمس صاحب بہت شکریہ. سویز ندیم تب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں پی ایچ ڈی ہیلو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر میں پی ایچ ڈی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے مکتبہ روایت کے حوالے سے جو پیرینیل اسکول آف تھاٹ ہے یا ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ ہے, اس میں میری تحقیق جاری ہے. تو اس حوالے سے سر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ مکتبہ روایت جو ہے اس کے بارے میں آپ کی اپنی رائے کیا ہے اور تفہیم کیا ہے. جیسے رینے گینو ہیں, فریج آف شواں ہیں, مارٹن لنگز ہیں, یہ سارے مسلمان بھی ہیں اور شاذلی صوفی ہیں, اور ویسے پر ان کے کافی اثرات بھی ہیں. سید حسین نصر صاحب ہیں. تو اس مکتبہ فکر کے بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرما دیں. اچھا, میں نے ان جن کا بھی آپ نے نام لیے ہیں ان میں سے چند ایک کی تحریریں براہ راست دیکھی ہیں, باقی زیادہ تر بالواسطہ ہی چیزیں پڑھی. اس لیے میرے خیال میں ان کا موقف متعین کرنے یا اس کو واضح کرنے کے لیے شاید کمپیٹنٹ نہیں ہوں. تو جنہوں نے اس پر کوئی براہ راست, جوہر صاحب ہمارے اس پہ کافی بات کریں, میں نے ان چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. ایک دفعہ ڈاکٹر امین صاحب کا ایک کافی تفصیلی تحریر اشراق میں 80s میں کہیں یا 90s میں چھپی تھی, خیر انہوں نے بھی چیزیں ان کی براہ راست پڑھی ہوئی. تو مجھے ان کی تفصیلاً ان حضرات کی تحریریں براہ راست دیکھنے کا موقع نہیں ملا. اگر آپ کے سامنے ان کا کوئی موقف یا کوئی استدلال آپ کے سامنے ہو متعین طور پر, اور اس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں تو میں عرض کر دوں گا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جی سریش صاحب بہت شکریہ. مہد مصطفیٰ صاحب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا, میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے باقی اسکول آف تھاٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے نزدیک آلموسٹ جمہور علماء کے نزدیک, ٹھیک ہے, ہمارے جتنے بھی فقہاء کے نزدیک جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ حجت ہے. تو جو آپ لوگوں کی فکر ہے یا جو امام حمید الدین فراہی سے چلتی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ گاندھی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کے نزدیک حدیث کا کیا مقام ہے؟ کہ آپ لوگ بھی حدیث کو حجت سمجھتے ہیں, اور آپ اس کو سمجھنے کا انداز کیسا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ آپ لوگوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں نا کہ منکر حدیث کا ٹائٹل دیتے ہیں آپ لوگ کو. کائنڈلی اس کے اندر رہنمائی فرمائیں میری. جی, دو سوال ہیں نا, ایک حدیث حجت ہے یا نہیں, اور دوسری ہے کہ اس کو سمجھنے کا
عمل کیسے ہوتا ہے. تو حدیث تو ظاہر ہے ہمارے اسکول آف تھاٹ میں سارے جو اکابر ہیں انہوں نے ایسے ہی لکھا ہے. حدیث حجت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں جو بھی بات ارشاد فرمائی ہے اور اس کی نسبت معروف اصولوں کے مطابق ثابت ہے تو وہ حجت ہے. البتہ اس کو سمجھنے کے عمل میں اس مکتب فکر میں ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ قرآن اگر کسی حدیث کا مضمون یا اس کا مدعا ہمیں اپنی بہترین فہم کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن مجید کی کسی بات سے ٹکرا رہا ہے تو ہم اس کی بنیاد پر قرآن کے مفہوم یا اس کی دلالت کو چھوڑنے کے بجائے ہم حدیث کی ایسی تعبیر کرنے یا اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کے الفاظ کی حاکمیت قائم رہے، مجروح نہ ہو. اور اگر ایسی کوئی تطبیق یا توجیہ نہیں پیدا ہوتی تو پھر ہم حدیث پر عمل کرنے یا اس کو قبول کرنے سے توقف کریں گے اور قرآن کی دلالت کو ظاہراً قائم رکھیں. تو یہ دو باتیں، حدیث حجت ہے لیکن اگر اس کی دلالت یا اس کا مدعا یا اس کی کوئی بات قرآن مجید سے ہمیں جیسے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس سے ٹکراتی ہے تو پھر ہم یہ حدیث کی تعویل یا توجیہ کا یا اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کا ایک عمل کریں گے اپنے فہم کے مطابق. اور اگر وہ کہیں بھی کوئی مناسبت سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر توقف حدیث کے بارے میں کریں گے. ایک یہ ہو سکتا ہے سمجھنے میں یا اس کو نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہو. بہت شکریہ مہد صاحب. ابو بکر ملک صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی آ رہی ہے بس. جی اب آ رہی ہے، اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. ابو بکر ابو مالک فیصل آباد سے جامعہ امدادیہ میں اس سال تخصص کر رہا ہوں. تو میرا ایک سوال مولانا عمار خان ناصر صاحب سے ہے اور دو سوال اس کے علاوہ ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک روایت اور جدت کی باؤنڈری کیا ہے؟ دونوں میں توازن کی کیا صورت ہوگی؟ روایت اور جدت. تجدد عام طور پہ بولتے ہیں، جدت تو ذرا بہت وسیع مفہوم ہے. جدت تو ظاہر ہے نئی نئی چیزیں تو آتی رہتی ہیں. تجدد شاید آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جی بالکل. روایت اور تجدد، ہاں اب یہ اصل میں اس کا کوئی ابھی تک مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کوئی ایسا واضح اور متفقہ کوئی مفہوم ہو کہ جس میں ہم پہلے طے کر لیں کہ ہاں تجدد یہ ہوتا ہے اور پھر ہم اس پر کوئی حکم لگانے کی کوشش کریں. مسئلہ یہ ہے کہ خود چونکہ روایت جس کو ہم کہتے ہیں وہ مختلف دھارے ہیں فکری، اور ان سب دھاروں میں مستند دینی تعبیر کے اپنے اپنے کچھ پیرامیٹرز ہیں. تو ان پیرامیٹرز کے لحاظ سے جو بھی چیز اس کے مختلف نئی سامنے آتی ہے تو وہ اس فکری دھارے کے ہاں وہ تجدد بھی ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تجدد کی مجھے تو ابھی تک نہیں ملی کوئی ایک ایسی متفقہ تعبیر جس کو روایت کے سارے دھارے ایک مانتے ہوا کہ ہاں یہ وہ. پھر یہی ہوتا ہے کہ اچھا جن چیزوں کے بارے میں ان فکری دھاروں میں آپس میں اختلاف ہے ان کے بارے میں ایک ہم اکاموڈیٹنگ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں وہ سارے متفق ہو جائیں کہ یعنی یہ ٹھیک نہیں تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ تجدد. تو سادہ مفہوم جی تجدد کا سادہ مفہوم یہی ہے کہ روایت میں جو بھی مانا جا رہا تھا اس سے مختلف کوئی ایسی چیز بالکل نئی جو روایت میں کوئی بھی گروہ کو بیان نہیں کر رہا تو یہ تجدد ہے. اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ ڈیفینیشن بنتی. تو اس کے بارے میں بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تجدد میں کچھ ایسی روایات یا کچھ ایسی چیزوں کو داخل کر دیا جاتا ہے کہ جو پہلے ائمہ اسلاف کے اندر بعض لوگوں کی تھی یا چند ایک لوگوں کی تھی، جمہور اس سے ایک طرف تھے، تو پھر اس چند ایک کو ہم اکٹھا کر کے ایک نئی روایت شروع کر دیں تو یہ اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ پھر یہی وہ گرے ایریا ہے نا کہ کیونکہ اس طرح کی کئی چیزیں ہمارے روایتی جو مکاتب ہیں یا حضرات ہیں اس طرح کی ایسی چیزیں جو پہلے شاذ سمجھی جاتی تھا تو اب جدید دور میں ان کو بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ان کی کچھ گنجائش ان کی نکالنی چاہیے یا نکلتی ہے. تو پہلے ایک شاذ رائے تھی لیکن ایک استدلال اس کا موجود ہے اور جدید دور میں وہ زیادہ قابل عمل بنتی ہے تو وہ اس کی گنجائش نکال لیتا ہے.
لیکن جہاں کوئی اور صاحب علم یا کوئی اور مکتب اس طرح کا عمل کرنے کی کوشش کرے وہاں پھر جمہور کا اصول وہاں تو اس سے نا اقتضاد سا پیدا ہو جاتا. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ فکر غامدی کے اصول کیا ہیں؟ جیسے ہر فکری روایت کو اصولی بنیاد فراہم ہوتی ہے، احناف کے اپنے اصول ہیں، شفافی کے اپنے اصول فکر کے حوالے سے، تو جن پر ان کی تمام فکر اور ان کے فروعات وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح غامدی صاحب کے وہ اصول کیا ہیں کہ جن پر ان کی تمام فکر کھڑی ہوئی ہے، کہ جس کو ہم پڑھ کے سمجھیں کہ ہم غامدی فکر کو سمجھنے کی طرف جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں. وہ تو ظاہر ہے انہوں نے خود تفصیل سے چیزیں اپنی کتاب میں وہ اصول و مبادی کا پورا مقدمہ بھی لکھا ہوا ہے، کچھ توضیحی چیزیں بھی ان کی کتاب تحریروں میں شامل ہیں، اور ان سارے مسائل پر ان کی تفصیلی گفتگو اور ان کے باتیں وہ بھی ریکارڈڈ ہیں. تو اصول کے حد تک جو انہوں نے خود بیان کیے ہیں وہ اس کے لیے آپ اصول و مبادی دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے قرآن اور سنت اور حدیث تینوں کے حوالے سے اپنے بنیادی جو اصول ہیں یا ان کا جو ایک فریم ورک ہے وہ انہوں نے خود اس میں بیان کر دیا کہ ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں قرآن کو، اس طرح سنت کو، اور اس طرح حدیث کو. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میزان میں. بہت شکریہ. جی ابوبکر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھنے سے پہلے چیٹ میں ایک دو کویسچن ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی سامنے رکھ دیے جائیں. ایک سوال ہے سید مطلون شاہ صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ مکتب فراہی فہم حدیث کا جو منہج آپ نے بیان فرمایا، اس نے اور حنفیہ کے اطلاقی اصول میں مابین اتفاق اور مابین خلاف امور کیا ہے؟ شاہ صاحب حنفیہ کے اختصار کے ساتھ میں اگر بیان کروں تو یہ جو اصولی نقطہ ہے نا کہ حدیث کو ہم اس سے اوپر کسی اصول کے تحت دیکھیں گے، قرآن کے تحت دیکھیں گے اور سنت کے تحت دیکھیں گے، یا شریعت کے جو اصول کلیہ ہیں، استقراء سے جو اقصو ہیں ان کے تحت دیکھیں. اس حد تک تو اشتراک ہے، یعنی حدیث کو ایک بالکل بنیادی سورس نہ ماننا بلکہ بنیادی ماخذ کے تحت اور ان کے تابع رکھتے ہوئے اس حد تک اتفاق ہے. لیکن وہ قرآن کے ساتھ کیسے ریلیٹ ہوگی، قرآن کے تحت رکھنے کا مطلب کیا ہے، قرآن کی دلالت کو ہم کتنا اسٹرکٹلی اس کے اپنے الفاظ اور اس کے داخلی دلائل کی روشنی میں طے کریں گے، اس میں پھر ظاہر بہت فرق ہے. تو فرق پھر یہاں سے آ جاتا ہے کہ چونکہ قرآن کے فہم اور اس کی تعبیر کی ہے اور اس میں کتنی معنی میں کتنی گنجائش ہے اور ایکسکلوژن کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ فراہی اسکول کے حق بہت ٹائٹ ہے، وہ کافی اسٹرکٹ ہے منہج. تو ظاہر ہے اس کے تحت پھر حدیث کیسے ریلیٹ ہوتی ہے، کیسے جڑتی ہے اور کیسے نہیں جڑتی، تو اس میں پھر بہت فرق آ جاتا ہے. اس طرح حنفیہ جو ہیں وہ ان پرنسپل تو سنت جاریہ کا اور فرق خبر واحد کا مانتے ہیں، لیکن اطلاق میں جا کے آپ کو چیزیں کافی دکھائی دیتا ہے کہ فلوئڈ ہو گئی ہیں. وہ اخبار احاد سے بھی بہت سی چیزیں ایسی اخذ کر رہے ہوتی ہیں جو ایک طرح سے سنت کے مقام پہ یا اس رتبے پہ چلی جاتی ہیں. تو غامدی صاحب نے وہاں پر بھی اس فرق کو بہت زیادہ یعنی آپ کہیں کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ کرنے کی ایک کوشش کی ہے. تو اجمالاً مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے، باقی آپ جیسے اہل علم اس پہ مزید تنقید. میں سوال میں ڈاکٹر صاحب انہوں نے اپنے سوال میں کچھ ایک مثال پیش کی ہے. فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر حنفیہ نے جن احادیث کو قرآن کی دلالت کے خلاف ہونے پر رد کیا تو اب اس طرح کی احادیث پر کلام ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں. اب احادیث کی معروف کتابیں حنفیہ اور محدثین کے منہج کے حاملین کے ہاں متفقن علیہ مانی جاتی ہیں. کیا اب دوبارہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ بعض احادیث کی دلالت کو قرآن کے خلاف مان کر رد کر لیا جائے، جیسے غامدی صاحب نے نزول مسیح کے روایت کو رد کیا ہے؟ نہیں، امکان کا لفظ اس میں بڑے امکانات ہیں نا. امکان سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ ہے کہ کوئی اس اصول کو دوبارہ برت سکتا ہے یا نہیں، تو وہ تو غامدی صاحب نے برت لیا، تو عملاً وہ امکان جو ہے وہ وقوع میں بدل گیا. روایت کے جو علماء ہیں وہ ایسا کریں گے تو میرے خیال میں نہیں کریں گے، کیونکہ روایت کی اور اس میں جو ایک اتفاق پیدا ہو گیا ان کے ہاں وہ خود ایک ماخذ بن جاتا ہے. علمی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ اگر اصول میں اصولی طور پر ایک اصول گنجائش ہے
کسی صاحب علم کے لیے کہ وہ دو دلائل کے مابین، دو ماخذ کے مابین اس کو ظاہر ہے اپنے فہم کے مطابق ٹکراؤ نظر آتا ہے، تو وہ تعارض کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے روایت کے بارے میں توقف کر لے، یا جیسے اب وہ رد کرنے کے بجائے وہ اس کی ایک توجیہ کرتے ہیں ایک دوسرے انداز سے، رویا کی صورت میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اصولی طور پر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ گنجائش اہل علم کے لیے رہنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ ایک سوال ہے رشید صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ اتمام حجت کے اصول کا اطلاق کسی کو بھی کافر کہنے کے معاملے پر کرنا جبکہ اس نے کسی ضروریات دین کا انکار کیا ہو یا پھر اس کو اسلام کا علم ہو لیکن وہ نہ مانے، ان کو کافر کہنے کے حوالے سے کیسا ہے؟ یعنی کیا ہم ان لوگوں کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا غامدی صاحب کسی اصول کے تحت کسی کو بھی کافر نہ کہنے کا موقف رکھتے ہیں؟ غامدی صاحب کیا ہے، اتمام حجت کے ساتھ نا وہ کافر کے لفظ کے حوالے سے بھی ان کی ایک ہے نا، ایک ان کے ہاں فرق ہے کہ کافر تو جان بوجھ کر اور عناداً انکار کرنے والے کو وہ کہتے ہیں کہ کہنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا گروہ ہے یا جو اسلام سے باہر ہے یا اسلام سے باہر چلا گیا ہے تو وہ غیر مسلم کی تعبیر اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ کافر تو پیغمبر کے براہ راست اتمام حجت کے بعد پیغمبر اللہ کے حکم سے یہ کہے گا کہ ہاں اب یہ عناداً انکار کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے ان پر کافر ہونے کا ایک حکم لگایا جا رہا ہے، تو وہ اس تک خاص کرتے ہیں۔ بہت شکریہ وضاحت کا۔ دانش ابراہیم صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ ذخیرہ احادیث و آثار میں اہل بیت کی تعبیر جس طرح سے آئی ہے اس کی تشریح میں آپ اختلاف کرتے ہیں گامدی صاحب سے، تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ غدیر خم کے واقعے میں جو یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے اس کی آپ تشریح کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ مختلف تشریح کر رہے ہیں جس طرح گامدی صاحب نے بیان کیا تب تو پورا بیانیہ تبدیل ہو جائے گا اس بارے میں۔ جی اس پہ یہ تفہیم الاثار کا ایک سلسلہ چل رہا ہے ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب کے ساتھ، اور اس میں اہل البیت کے مفہوم پر اور اس میں میں نے لکھا ہے، یعنی زبانی بھی بات کی ہے، اور میرے خیال میں اشراق میں کسی حصے میں وہ میں نے اس کی وضاحت بھی کیا ہے۔ میرے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعد اپنے خاندان کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں ان کے متعلق تو پریشانی یا فکر مندی کچھ عرصے کے لیے ہو سکتی تھی نا، عارضی تھی کہ میرے بعد نکاح نہیں کر سکتی، اور تو ان کا سارا انتظام بندوبست وہ مسلمانوں کے ذمے ہوگا، لیکن ان کے بارے میں یہ فکر مندی کہ ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے گا یا ان کے جو ایک حق بنتا ہے امت پہ شرف کا اس پہ کوئی بے لحاظی کرے گا، یہ اتنا خدشہ نہیں تھا۔ لیکن جو آپ کا خاندان ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے یہ چیز تھی کہ آگے چل کر جو امت میں سیاسی قیادت کے حوالے سے ایک نزاع پیدا ہوگا اور اس میں دو رجحان ہوں گے کہ یہ کس کو ہونا چاہیے، تو اس کے تحت میرے خاندان کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بدسلوکی کریں گے اور ان کو ناروا رویے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں تو ان ساری روایات کو جس میں آپ تذکیر فرما رہے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اور اس طرح کی، مجھے تو وہ سیاق زیادہ درست لگتا ہے کہ آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کی تفہیم اگر یہ قبول کر لی جائے تو اس میں ایک وہ انڈیکیشن ہمیں نہیں ملتا ہے کہ جو سیاسی فیصلہ آگے جا کر مستقبل میں ہونا تھا اس کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ تو کامنٹ کیا ہے، اہل بیت کو کسی نہ کسی حوالے سے اکوموڈیٹ کرنے کی تو تلقین کی ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے یا کوئی امت کو ایک لائن دینے کی کہ یہ نظام پیدا ہوگا اور میرا رجحان یہ ہے، میری پسندیدگی یہ ہے کہ میرے اہل بیت کو تم ترجیح دو سیاسی، تو یہ تو آپ نے نہیں کیا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا اور ان کو ان کے لیے کس طرح کے حالات پیدا کر دیے جائیں گے، اس پہ تو آپ کی فکر مندی بنتی بھی ہے، اور وہ اگر آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی ہو کہ سیاسی قیادت ان کو دو یا نہ دو، ان کو خلافت کا منصب دو یا نہ دو، لیکن میرے ساتھ تعلق اور نسبت کے حوالے سے جو ان کا احترام بنتا ہے، جو ان کا مقام بنتا ہے، جو ان کے ساتھ رعایت، وہ آپ جا کے دیکھیں نا، آپ باقی گروہوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں
وہ آپ انصار کے بارے میں کر رہے ہیں کہ میرے بعد یہ کم ہوتے جائیں گے، باقی لوگ بڑھتے جائیں گے تو ان کی ناقدری ہوگی، تو آپ ان کے بارے میں بھی کر رہے ہیں اور دوسرے گروہوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں. تو آپ اپنے خاندان کے بارے میں بھی اگر لوگوں کو، صحابہ کے بارے میں آپ کر رہے ہیں کہ آگے چل کر صحابہ جب تعداد میں کم ہو جائیں گے اور دوسرے لوگ آ جائیں گے تو میرے صحابہ کے بارے میں بھی ناقدری ہوگی، ان کے بارے میں ناروا رویے آئیں گے، تو آپ ان کے بارے میں بھی متنبع کر رہے ہیں. تو کیا بعید ہے یا کیوں اس کو بعید سمجھا جائے کہ آپ اپنے خاندان کے بارے میں بھی متنبع فرما رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ تفہیم الآثار سیریز میں سے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے اس ٹاپک کو؟ مجھے ایسا یاد پڑتا ہے، شاہ صاحب بتا سکتے ہیں. میرے خیال میں ہم نے کہیں ڈسکس کیا ہے کسی جگہ پہ، کسی روایت کے تحت، یا کسی اور جگہ میں نے، مجھے اب ذہن میں نہیں ہے، لیکن کسی جگہ میں نے کیا ہے اس کو ڈسکس. ٹھیک ہے. اور ایک آخری سوال، یہ تفہیم الآثار جو پروجیکٹ ہے یہ تصنیفی شکل میں کب تک ہمیں دستیاب ہوگی؟ یہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ سال میں اس کی جو پہلی جلد ہے، پہلا والیوم، وہ آ جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی شکریہ. جی دانش صاحب بہت شکریہ. ایک طاہر نے نام نہیں لکھا، ہمیں شو ہو رہا ہے سیمسنگ SN. آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ نے اپنا نام شو نہیں کیا ہو، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی صاحب، میں نے ایک سوال کرنا تھا آپ سے. وہ تو سوال تھوڑا سا اور زیادہ علمی تو نہیں ہے، لیکن میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ جو اوکامدی صاحب ہے اور ہمارے جو روایتی علماء، خاص کر جو بندی مذہب فکر کے علماء ہے، تو ان کے درمیان ایسا کیا کیا جائے جس سے جو توحش ہمیں محسوس ہوتی ہے غامدی صاحب سے یا ہمارے جو بڑے بڑے علمی حلقے ہیں وہ ختم ہو جائے، اور یہ اتنے بڑے اذہان ہے ماشاءاللہ، ان کا ہمیں بھی ان سے فائدہ ملے، ان کو ان سے فائدہ ملے. آپ وہ ان سب بڑے بڑے جو خاندان ہیں ان کے بچوں کو، اگلی نسلوں کو غامدی بنا دیں تو پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. مشکل ہے لیکن چلو. جی. اور سر ایک یہ پوچھنا تھا میں نے کہ تاریخ پر اگر ہم نظر دیکھ لیں تو ایک طرح کی جو ہے نا بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے مکتب فکر وجود میں آ گئے، لیکن پھر وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئے. تو کیا آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ غامدی صاحب کی جو فکر ہے یہ 100-150 سال چل جائے گی، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی؟ کیا آپ کے اپنے ذاتی حالت میں اس طرح کا کوئی ڈسکشن ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے یا نہیں، یا آپ اس پر یقین سے قائم ہو کہ اب یہ جب ہماری فکر عام بھی ہو جائے گی اور یہ انشاءاللہ قیامت تک چلے جائے گی، جس طرح ہنفی فکر ہے یا ہمارے جو اور بڑے بڑے مکتبہ فکر کے لوگ؟ یہ آپ کلیئر کر دیجیے گا، بڑی مہربانی ہے. یہ اللہ عالم، آگے ابھی تک تو ہم نے کوئی ایسی قیامت تک کی پلاننگ نہیں سوچی، لیکن یہ توجہ دلائیں گی مولانا حسن صاحب کو. اللہ عالم، اب تو جتنے تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، اللہ کوئی یقین سے یا تیقن سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا صورتحال بنے گی. جتنی بھی مذہبی شناختیں ہیں پرانی نہیں، ان کو آگے کس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوگا، بہت مشکل ہے کچھ کہنا. ٹھیک ہے، چلو اللہ کرے عام ہو جائے. لیکن میں نے کہا جس طرح جو ہمارے جو 4 مذاہب ہے یا اشاعرہ ماتوریدیہ، اب یہ تو مطلب ان کی بنیادی ایسی ہے کہ انسان کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ چلے گی. اس بارے میں نے تھوڑا سا پوچھا. شکریہ. جی جی. وہ اگر فہمت ہوگی امت کے لیے اور دین سے وابستہ رہنے میں، سمجھنے میں اس کی افادیت ہوگی تو قائم رہے گی. جناب بہت شکریہ. اگلے سوالات. عرفان دریس صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ. سوال میرا یہ تھا کہ میں ایکچولی کافی حد تک دیوبندی رہا کسی وقت تک، پھر عمرہ کرنے گیا تو کنویں کا مینڈل جو ہوتا ہے نا، اس کو دنیا نظر آئی کہ میں سمجھا تھا یہی اسلام یہیں پر تک ہے، پتہ چلا وہاں اتنے سارے اور طریقے اور معاملات بھی ہیں. تو شعوری طور پہ مطالعہ شروع کر دیا. تو جب مطالعہ شروع کیا تو میں ڈر گیا اس معاملے سے کہ مجھے اپنے آپ کو کسی مسلک سے نہیں جوڑنا، تو میں پھر وہ قرآن اور حدیث کی حد تک ہی رہا. اور پچھلے کچھ 2 سال سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ
طاہر مکتب فکر اور غامدی صاحب سے متاثر ہوا اور آپ کو بھی سنتا ہوں. تو اب مجھے پوچھنا یہ تھا جو قرآن میں جو حکم ہے کہ تفرقے بازی میں نہ پڑھو وہ کس حد تک ہے؟ کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسکول آف تھاٹ سے تو جڑتے ہی ہیں, آپ کسی نہ کسی شخصیت کو فالو کر ہی رہے ہوتے ہیں جو کہ علمی اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں اپنے آپ کو کسی اسکول سے منسلک کرنا یا کہنا, ایون تو مجھے معلوم ہے مجھے مسلمان ہی ہونا ہے, مسلمان ہی کہنا ہے, تو یہاں یہ باریکی مجھے سمجھ نہیں آتی, اسے میں تفریق کیسے کروں؟ جزاک اللہ. جی جی دیکھیے برائے طور پر تو یہ جو تفرقے میں نہ پڑھنے کی ہدایات ہیں نا قرآن اور حدیث میں, مجھے تو جتنا بھی ان پر غور کروں تو مجھے ان کا سیاق یہ لگتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر دین کو ہر اختلاف سے پاک کر کے اور ایک واضح, جس کو آپ بیان بھی کیا تھا, ترکتکم علی الواضحہ, ایک بالکل صاف روشن راستے پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو اصل میں تو آپ اس وقت ہدایت کر رہے ہیں کہ اب اس میں اب تم الگ الگ راستے نکال کر تفرقے میں پڑ نہ جانا. یعنی راستہ واضح ہے, روشن ہے, میرے صحابہ کی جماعت ہے جو اس پر کھڑی ہوگی, تو اب اس سے تم پہلی امتوں کی طرح الگ الگ گروہ اس میں نہ نکال لینا. لیکن جب عملاً امت میں وہ عمل ہو گیا, ہم تو اب وہاں نہیں کھڑے نا, ہم تو 1500 سال کے بعد کھڑے ہیں جب یہ تفریقے پیدا ہو چکے ہیں امت میں, امت بٹھی ہوئی ہے. تو اب ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ اس صورتحال میں جو ہمارے گرفت میں بھی نہیں ہے, ہماری پیدا کی ہوئی بھی نہیں ہے, ہماری خواہش سے ختم بھی نہیں ہو سکتی, تو اس میں ہم بہتر سے بہتر رویہ کیا اختیار کر سکتے ہیں؟ تفریقے کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے. میرے خیال میں وہ یہی ہے کہ جو اساسی دین ہے, بنیادی دین ہے, جس کے بارے میں ایک سادہ مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس بات پر مواخذہ ہونا ہے, ہم نے اللہ کو جواب کیا دینا ہے. دین کے بنیادی فرائض ہیں, بنیادی ایمانیات ہیں, بنیادی اخلاقیات ہیں, انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور ان کی خیر خواہی ہے, ان پر زور دیں, ان پر قائم رہیں. اور جو تعبیراتی اختلافات ہیں ان میں جو بات دیانتداری سے صحیح لگے, بہتر لگے, اپنے لیے اس کو اختیار کر لیں, لیکن دوسروں پر کوئی فتویٰ لگانے یا ان کو جہنم میں پھینکنے یا ان کے لیے نفرت اختیار کرنے کا طریقہ اختیار نہ کریں. مجھے تو اس صورتحال میں یہی سمجھ میں آتا ہے. جی بہت بہتر, جزاک اللہ. اور دوسری بات یہ پوچھنا تھی کہ سورہ بقرہ کی آیت 62 ہے جس میں مسلمانوں کو, یہودیوں کو, نصارہ کو اور سابی 4 نام جو ہیں وہ مذاہب یا جو ہیں ان کو کہنے کے بعد آگے 3 کام بتائے گئے ہیں کہ اللہ پہ, خدا پہ یقین, آخرت پہ یقین اور عمل صالح کو آخرت میں اجر ملے گا. تو اب چیزیں اس میں کنفیوژن یہ رہتی ہے کہ یہاں پر تو عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اور سابیوں کو بھی مخاطب کر دیا گیا ہے, تو کیا اگر ایک شخص یہودی ہے یا عیسائی ہے اور یقیناً جب وہ ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور لیکن وہ نیک عمل بھی کر رہا ہے, خدا کو مانتا ہے اور آخرت کو بھی مانتا ہے, تو آخرت میں کیا ان کے لیے, یا اسی طرح سے باقی کے مذاہب ہندو ہیں مثلاً, ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر یا اجر سے مطلب کوئی ان کے لیے چھوٹ ممکن ہے؟ سوال کیوں میں کر رہا ہوں, میری وائف جو ہے وہ نان مسلم تھیں, انہوں نے اسلام قبول کیا, وہ ہندو گھرانے سے ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند رہتی ہیں. وہ اسلام کا جو اس وقت ماحول ہے وہ سننے کو کوئی بات تیار نہیں ہے, تو وہ فکر مند رہتی ہیں. اور جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہوپ ہے کہ نہیں ہے, اس لیے میں نے یہ سوال کیا ہے. ورنہ فکر تو اپنی ہونی چاہیے ذاکرن, لیکن یہاں میں آ کے سمجھ نہیں پاتا, تو اس میں آ کے رہنمائی چاہیے تھی. ہاں نہیں دیکھیں, فکر مندی تو اصل میں تو آخرت کے حوالے سے ہو سکتی ہے کہ آخرت میں کس کا کیا بنے گا. جی تو وہ ہماری فکر مندی اس لیے بنتی نہیں کہ وہاں فیصلہ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کرنا, وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کے تحت اور اپنی صفات کے تحت کرے گا, اور کسی کے ساتھ بھی وہ زیادتی نہیں کرے گا. تو ہمیں یہ فکر مندی نہیں ہونی چاہیے, اس کی بنتی نہیں ہے فکر مندی کہ آخرت میں کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. ہاں دنیا میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مطلوب کیا ہے. تو یہ جو آیت ہے اس پہ بہت گفتگو ہوئی ہے قرآن مجید میں. یہ آیت یا اس طرح کی اس مضمون کی اور جگہوں پر بھی آئے ہیں. ان کا بنیادی موضوع ایمانیات کے جو عناصر ہیں یا جن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے وہ ان آیات کا موضوع نہیں ہے.
وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں بیان کیا ہے کہ ایمان رکھنا کن کن چیزوں پر ضروری ہے، اور اس میں رسول بھی شامل ہے. تو ان آیتوں کا موضوع یہ بیان کرنا نہیں ہے. ان کا سیاق و سباق اصل میں پوری سورہ بقرہ میں یہودیوں کا یہ جو ظام تھا کہ جنت تو اصل میں اللہ نے اپنے سارے مذہبی گروہوں میں ہمارے لیے رکھی، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اسالیب میں ان کے اس ظام پر، جھوٹے ظام پر ضرب لگائی ہے کہ نہیں، یہ کسی گروہ کے لیے اللہ نے نہیں رکھی ہوئی. تم یہ کہتے ہو کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، یا ہم جائیں گے بھی تو بس کچھ دن جائیں گے اور پھر ہم واپس جنت. تو یہ ان کے گھمنڈ کو توڑا ہے کہ اللہ نے جنت کسی کے لیے خاص نہیں کی. اس میں ایک کرائیٹیریا رکھا ہے، معیار رکھا ہے، اور جو بھی گروہ اس معیار کو اس پر پورا اترے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنت کا مستحق ہے. تو یہ ان کا سیاق ہے، اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے. جی بہت بہتر، بہت کلیئر ہو کر سمجھ آ گئی مجھے. بہت شکریہ. آج سے پہلے تو 3 جگہ بھی چیک کی ہے لیکن مجھے جواب اس کا صحیح سے تسلی بخش مل نہیں رہا تھا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دیں. جزاک اللہ. بارک اللہ. آپ کا بہت شکریہ. شمس سلیمان صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم عمر صاحب. ابھی جیسے آپ نے بتایا تھا سورہ فیل کا، تو اس میں مکتبہ فراہی کا ایک یہ بھی ہے نا کہ وہ اللہ کی سنت کے حوالے سے اسے دیکھتے ہیں. اور دوسرا میرے ذہن میں بھی ایک تھوڑا سوال آ رہا تھا کہ جیسے ابھی ہم نے دیوان حماسہ پڑھا، تو اس کے اندر جو پوری عرب کی قوم کی ایک جذباتیت ہے، تو اب وہ یہ کیسے ہو گیا کہ ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور وہ سب ڈر کے چلے گئے؟ تو اس کے اوپر آپ مطلب اس اپروچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو اللہ کی سنت کی اپروچ ہے؟ جی نہیں، وہ تنقید ایک حد تک قابل فہم ہے کہ کیا عرب کے لوگوں نے، قریش نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ میدان سے ہٹ کر کہیں چلے گئے اور اللہ نے آ کے اپنے کعبے کی حفاظت کی. تو یہ تو تنقید ٹھیک ہے، سنت اللہ یہ نہیں ہو سکتی. لیکن اس میں اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اگر صورت واقعہ یہ نہیں تھی تو پھر لازماً پتھر قریش نے پھینکے. دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی. قریش نے اپنے حد تک جو کچھ ان کے لیے ممکن تھا، جو بن پڑا ہوگا، جو کوشش کی ہوگی وہ کی ہوگی، اور اللہ نے نصرت کے لیے اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے پرندے بھیج دیے. تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہمیں دیکھنا یہ کہ صورت میں جو الفاظ جس طرح سے آئے ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں. فراہی، میرے خیال میں تو مولانا فراہی کا اصول بھی ہے کہ اصل میں باہر سے کسی تصویر واقعہ کو فرض کر کے صورت کو نہ پڑھیں. صورت کے اپنے الفاظ اگر قبول نہیں کر رہے ایک تعبیر کو، تو اس کو پھر اس پہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے. سر، اور شاعری میں آپ کو اس سے متعلق کچھ ملتا ہے کہ کسی شاعر نے اس کا کوئی منظر کھینچا؟ نہیں، وہ تو ایک تاریخ کا معاملہ ہے نا. وہ ہم تاریخ پہ جا کے بات کر سکتے ہیں کہ جو تاریخ عام طور پر بیان ہوئی ہے کیا وہ صحیح تصویر ہے یا نہیں ہے، یا ہمیں اور تلاش کرنا ہے. وہ اپنی جگہ ایک الگ گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن اس گفتگو کا اس بات سے جو سورہ فیل کی تفسیر جس اصول پر مولانا نے کی ہے، وہ اس کے ساتھ یعنی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی میرے خیال میں. جی میرے خیال میں یہ آخری سوال ہوگا. یہ کچھ ہم نے فیٹ میں 1-2 سوال اور ہیں. اس کے بعد نور العین اظہار صاحبہ آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک کویشچن ہے جو 2-3 دنوں سے مجھے کافی تنگ کر رہا ہے، وہ اس حوالے سے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں شیطان کو مردود قرار دینے کی جو وجہ بتائی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا تھا. تو سر اللہ تعالیٰ کی نہ ماننا یا اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کرنا، یہ ان دونوں میں سے کون سا کویشچن زیادہ بڑا ہے؟ کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے تو انکار نہیں کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے انکار کیا تھا. تو ہم بطور مسلمان روزانہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری باتیں نہیں مانتے. تو اس کے اندر کنفیوژن یہ آ رہی ہے کہ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو میں یہ سب نہ کرتا. آپ یہ مجھے یہ کلیئر کر دیں میرا. ہاں، مجھے پوری طرح سے نا آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا.
शैतान अल्लाह को मानता था लेकिन उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। जी सर, जबकि शिर्क जो है वो कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला ने इससे जो छोटे गुनाह है वो तो इंसान के मुआफ़ कर देने, शिर्क नहीं मुआफ़ करना। तो उसने शिर्क तो नहीं किया था। ठीक ठीक नहीं, और देखे ना, शिर्क भी माफ़ कर देगा अगर शिर्क करने वाला तौबा कर ले। अगर शिर्क करने वाला तौबा ना करे तब उसके लिए, तो शैतान भी अगर तौबा कर लेता, मौका तो उसको दिया गया था, तो उसने असल में तौबा नहीं की, गुनाह उससे हुआ नाफरमानी की और उस पर वो कायम है, मुसिर है। तौबा कर लेता तो माफ़ हो जाता, बल्कि उसने तो तौबा करने के बजाय कहा कि अच्छा अगर मैंने जाना है तो फिर मैं इनको भी सबको लेके जाऊंगा। तो वो तो तकब्बुर की सज़ा उसको अल्लाह ने दी। जी डॉक्टर साहब, आप खुश ये एक जो सवाल है दैट में सज्जाद अहमद साहिब हैं, वो कहते हैं कि नुज़ूल वही के बाद जब हज़रत खदीजा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई तो उन्होंने उनकी तस्दीक की। क्या अव्वलीन मुसलमानों में उनका शुमार होगा? सीरत निगार इस बारे में क्या राय रखते हैं? मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर सीरत निगारों का यही ख्याल है कि वो बाकायदा अगर उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो गई थी और आपने उनको दावत दी और वो ईमान ले आए, तो फिर वो एक मोमिन ही शुमार होंगे। तो मुझे ऐसे ही याद पड़ता है कि ज़्यादातर साहब सीरत उनको मोमिन ही शुमार करते हैं। शायद बाज़ की ख्याल ये हो या राय ये हो कि वो अभी तो उस मरहले पर आपने बाकायदा अपनी दावत पेश ही नहीं की, लेकिन उन्होंने इरादा किया अगर, तो भी एक तरह से उनको मोमिन शुमार किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। शहरयार साहब, आप सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, जी आ रही। मेरा सवाल ये था कि कुरान मजीद का जो तर्जमा किया जाता है या जो तफसीर है, वो आज के जो ज़माना है, आज का जो दौर है, उस ज़माने से क्यों नहीं की जाती कि वो 1400 साल पहले के हिसाब से की जाती है? फिर वो कुरान आज के दौर में वो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं लगता, वो कोई कि वही अरब और मुशरिकीन को मुखातब किया जा रहा है, आज के इंसान के लिए वो यानी कि क्यों नहीं है? और जो ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब का तर्जुमा या कुरान वो सुनना चाहिए या नहीं सुनना, उनकी बात ज़्यादा अक्ल में आती है, समझ में आती है। बाकी जो रवायती उलमा जो तर्जुमा करते हैं, तफसीर करते हैं, वो जो जदीद पढ़ा लिखा ज़हन है वो कबूल नहीं करता, यानी कि वो एक परियों की कहानियों जैसा लगता है कि जैसे कोई तर्जुमा किया जा रहा है कि ये होगा। तो इस हवाले से बताएं कि कुरान का तर्जुमा आज का जो दौर है, जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसके हिसाब से कैसे उसको मुताबिकत रखा जाए तो कुरान आज के दौर में पढ़ा जाए, अक्ल में बात आए, लोग कबूल करें, दिल कबूल करे। तो इस हवाले से कोई इरशाद फरमाएं। नहीं, मसलन आप कोई मिसाल अगर देना कि कैसे कुरान के किस हिस्से का या किस आयत का तर्जुमा आज के लिहाज से इस तरह किया जाए, तो वो आप कह रहे हैं कि मुशरिकीन से उसमें खिताब हो रहा है, तो आज के इंसान जी हजरत, यानी कि कुरान मजीद पढ़े ना तो आज के मुताबिकत नहीं रखता आज के दौर में, यानी कि लगता है कि वो कोई किस्सा कहानी है, यानी कि मुशरिकीन अरब मुखातब है, मुनाफिकीन मुखातब है, हम मुखातब नहीं है, हमसे कोई बात नहीं हो रही। और नमाज पढ़ो, ऐसा लगता है कि नमाज उस दौर के लिए थी क्योंकि वो अरब बुतों की पूजा करते थे, इसलिए हुक्म आया कि वो अब उनको छोड़ के अल्लाह को सजदा करें। आज नमाज 5 वक्त पढ़नी है और वो वक्त निकाल कर वो नमाज पढ़नी है, उसका कोई फ़ायदा भी नज़र नहीं आ रहा इबादत का। तो और हम जितना भी कोशिश कर लें, वो अरबी ज़ुबान है, हमें समझ नहीं आनी, वो अरबी उनकी ज़ुबान है, उनको शायद इस्लाम समझ आ सकता है, हम जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, हम मेरे ख़्याल से वो कुरान का मफ़हूम या उसका जो तर्जुमा तफसीर है वो नहीं समझ सकते। अच्छा, आपका ना सवाल एक नहीं है, वो कई मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल हैं और वो आपस में जुड़ नहीं रहे। तो चलें हम अकीमुस्सलात, अगर आप ये मसला है कि आज के दौर में नमाज़ पढ़नी बड़ी मुश्किल है, तो अकीमुस्सलात का आज हम क्या तर्जुमा करें आज के लिहाज से? मतलब इसका तर्जुमा ये करें कि अब नमाज ना पढ़ा करो। नहीं, कुरान में जो है ना सलात का लफ्ज़ है, नमाज का जिक्र नहीं है। सलात यानी कि अल्लाह की सलात का जी सलात का मैनी मेरे ख्याल से ये है कि अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, जैसे बाकी तमाम मखलूक़ात, पानी की मखलूक, परिंदे, जानवर अल्लाह के कवानीन और उनके जो निज़ाम के अंदर रह के अपनी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।
میرے خیال سے نماز کا یہی شاید مطلب ہے کہ نہیں ٹھیک ہے شاید تو کہہ کے، لیکن آپ کا اصل سوال تو یہ تھا نا کہ آج کے لحاظ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں الصلاۃ کا مطلب یہ ہونا چاہیے، پہلے یہ نہیں تھا، یا پہلے بھی یہی تھا اور ہم نے غلطی سے نماز سمجھ لی ہے؟ دیکھیں نا، قرآن میں وضو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وضو کرنا ہے، لیکن نماز کا طریقہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ رکعت کتنی ہے، وقت کیا ہے، نہیں بتایا گیا. سوال آپ کے نا ایک سے ایک نئے سے نیا سوال، جو کوئی اس کا کنیکشن نہیں بن رہا. ایک ترتیب سے آپ چلے نا. بنیادی سوال آپ نے جو کیا تھا کہ آج ترجمہ آج کے لحاظ سے ہونا چاہیے، تو آپ مجھے یقین الصلاۃ ریلیونٹ ہونا چاہیے جی، چیز کو آج کے زمانے سے مطابقت ہونا چاہیے، کوئی یعنی کہ لیکن جو چاہیے. جو مثال آپ دے رہے ہیں کہ نماز الصلاۃ جو ہے وہ آج کے دور میں چونکہ پڑھنی ممکن نہیں، تو اس کا ترجمہ نظام کر لیا جائے، تو اس طرح تو قرآن پھر ہمیں ہدایت نہیں دے رہا. ہم اس کی ہر حکم کا، زنا نہ کرو، اس کا بھی ہم آج کے لحاظ سے کوئی مطلب نکال سکتے ہیں. چوری نہ کرو، فلاں نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، میتہ مردار نہ کھاؤ، تو سب چیزوں کا ہم آج کے لحاظ سے کوئی مطلب ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. تو پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہمیں کیوں گائیڈ کرے؟ یہ تو ہم قرآن کو گائیڈ کر رہے ہیں. تو آپ اپنے سوال پہ ذرا دوبارہ غور کریں، اس کو ذرا یعنی کسی لاجیکل طریقے سے فریم کر لیں تاکہ مجھے اصل آپ کا اشکال سمجھ میں آئے. ابھی تک آپ جو 4-5 باتیں آپ نے کی نا، ان کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں بن رہا. بھی شہریار صاحب بہت شکریہ. ایک مختصر سا سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آخری سوال پوچھ لیا جائے فلیٹ میں. جی. رشید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سنت اور حدیث میں جو فرق غامدی صاحب کرتے ہیں، کیا احناف کے ہاں بھی یہی فرق ہے؟ نہیں، میں نے بتایا نا کہ اصول میں فرق احناف کرتے ہیں، بلکہ لفظ عنوان یہ نہ بھی ہو تو یہ فرق کے دین کے وہ اعمال اور وہ تعلیمات جو تواتر سے امت میں جاری ہوئے ہیں ان میں، اور وہ چیزیں جو فروعاً جزواً آحاد کے طریقے سے، ان میں تو فرق سارے ہی کرتے ہیں، احناف بھی کرتے ہیں. لیکن اپلیکیشن میں جا کے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں اور یہ چیزیں اس پر مبنی اسوہ حسنہ ہیں، تو وہ اس طرح سے احناف نہیں کرتے. وہ اتنے زیادہ پریسائز طریقے سے اور بہت زیادہ متعین طریقے سے وہ غامدی صاحب نے مجھے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ اس کی کوشش کی ہے. بہت شکریہ. تمام احباب کا بھی شکریہ جنہوں نے سوال کیے ہوئے، جنہوں نے اس سیشن کو جوائن کیا. انشاءاللہ آئندہ پھر نیکسٹ سیشن میں آپ کو ملاقات ہوگی. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت دن